رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اچھا، یہ بات چل رہی تھی ہماری کہ اس آیت کو دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے. لا یسخر، مذاق نہ اڑائے. قوم، کوئی قوم. من قوم، دوسری قوم. ایسا این ممکن ہے. اس کا بتایا تھا ایسا بھی افعال ناقصہ میں تھا. اس کی کل ہم نے تفصیل دیکھی تھی. عام طور پر افعال ناقصہ جیسے کانا ہے، یکونو ہے، لیسا ہے، سارا یسیرو ہے، اصبح یصبح ہے، بات یبیتو ہے، ظل یظلو ہے، ظل یظلو ہے. تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ ایک اسم اور خبر سے اپنی بات مکمل کرتے. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف اسم سے ہی بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو ہم تامہ کہتے ہیں. یہاں پہ یہ تامہ ہے، اپنی بات مکمل کر رہا ہے. ایسا یکون خیر منہم، یہ ہم نے کیا تھا ایسا یہ فعل ناقص ہے. ان یکون خیر منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو یہ ہم نے کیا تھا کل. ان جو ہے وہ دو کام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کر رہا ہے کہ جزم دے رہا ہے. یکونون تھا، وہ لوگ ہوتے ہیں یا ہوں گے. اور ان کیا کر رہا ہے؟ اس کے آخر کے نون کو حذف کر رہا ہے. یکونون کو یکونو بنا دیا. اور دوسرا کیا کام کر رہا ہے؟ یکونون وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے تو مصدر کے معنی میں کر رہا ہے. ایسا یکونو قریب ہے کہ وہ ہو جائیں یا ان کا ہونا. خیرن، بہتر. منہم، ان لوگوں سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں. منہم، ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو مذاق اڑا رہے ہیں. جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان لوگوں سے جن کی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بھی منفی جذبات ہوں، منفی جذبات سے متعلق اس کی تحقیر ہو، اس کی کوئی باتیں بری لگتی ہوں، یا وہ آپ کو کمتر لگتا ہو، کم حیثیت کا لگتا ہو، کوئی بھی منفی جذبہ ہو، اس کا علاج بتا دیا قرآن نے. کیونکہ ہر انسان میں یہ نہیں ہوتا کوئی انسان شر کا مرکب ہو، اس کے اندر شر ہی ہو کوئی خیر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صفات ہے. اس کی صفات کو سوچنا شروع کرو، اور خاص طور پہ وہ صفات سوچو جو تمہارے اندر نہیں ہے. تو خود بخود اس کی ذات سے متعلق منفی جذبات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، مثبت جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو قرآن حکیم میں علاج بھی وہی بتایا گیا. آگے چلیے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو طعنہ مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا، اور مت عیب لگاؤ. بالالقاب، القاب کے ایک ساتھ. لائن ایک رہ گئی. اچھا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں. من نساء، دوسری عورتوں کا. ایسا، اب اس کا وہی ہوگا. ایسا فعل ناقص ہے. ان مصدریہ ہے. یکنہ، وہ عورتیں ہوں. خیرن، بہتر. منہن، ان عورتوں سے جو مذاق اڑاتی ہیں. بلا تلمزوا انفسکم، اور اپنی جانوں پر کا تانا مت دو.
वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना ही वला तनाबजू, और मत ऐब लगाओ बिल अलकाब, बुरे अलकाब का। बिसा, कितना ही बुरा है। लिस्मु, यानी इसम, नाम, अल्फुसूक, गुनाहगारी का। गुनाह का नाम कितना बुरा है, बादल ईमान, ईमान के बाद। अब इसको हमने करना था। अच्छा, इसको करने से पहले इस बात को समझिएगा कि ये मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे लेकर आता हूँ कि दो अल्फाज है जो कुरान हकीम में, इसकी अमसला भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला आज, ताकि ये हमारा बड़ा काम हो जाएगा कि बिसा और नेमा क्यों आता है। कुरान हकीम में जो बिसा और नेमा है ये क्यों आता है, इसको हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बात तो ये देखिएगा, इसको हम कहते हैं कि ये अफ़ाल मदाह और जम है। ये क्या है? अफ़ाल मदाह और जम। अफ़ाल मदाह और जम का मतलब क्या होता है कि ये नेमा मदाह के लिए आता है। इसको हम लिख लेते हैं अफ़ाल मदाह व जम। ठीक है। नेमा मदाह के लिए आता है, कितना ही अच्छा है। और बेसा, बेसा आता है उसके लिए, मजम्मत के लिए, कितना ही बुरा है। अच्छा, ये जो आते हैं इसमें, इसको इस तरीके से समझिएगा। इसको आप इस तरह से समझिएगा कि जो जब एराब आता है इसका इस तरीके से, ये अल्लाह मैं क्या करूँ, एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे। अच्छा, एक होता है इसका जिसमें कहते हैं कि जब ये बेस आ रहा है तो एक हम कहेंगे कि मखसूस बेजम है। तो लफ्ज बेसा और नेमा, और ये मखसूस बिलमदा है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि नेम रजुल जैदुन, अगर हम एक लफ्ज लिखते हैं कि नेम रजुल जैदुन, इसका तर्जुमा तो बनेगा कि जैद कितना ही अच्छा आदमी है। नेम रजुल जैदुन। लेकिन इसकी तरकीब हम कैसे करते हैं? तो अब नेमा को हम कहते हैं कि ये फेले मदा है। अच्छा, और रजुलु को हम कहेंगे मखसूस बिल मदा है। और ये मदा, फेले मदा और मखसूस बिल मदा मिलकर हम इसको इसको बनाएंगे खबर। ये खबर बन जाएगी, खबर मुकद्दम बनेगी। और जैदुन को हम मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। तो आम तौर पर जैसे होता था कि फेल आता है तो ये माजी के माना में होता है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी गर्दान नहीं चलती। नेमा, ये फेल का माना तो देता है कितना ही अच्छा हुआ, कितना ही अच्छा है। लेकिन इसकी गर्दान नहीं चलती है कि जैसे मान्य मान्य मऊ, ऐसी कोई गर्दान नहीं चलती। तो अगर नेमा
مثال کے طور پہ جمع میں بھی نعم آئے گا، نعم الرجال مسلمون. اب نعم الرجال مسلمون کا بھی ترکیب اسی طرح کریں گے کہ فعل مدح ہے، الرجال مخصوص بالمدح، اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح ہے، اور یہ مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر. اور مسلمون یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. تو یہ اس طریقے سے اس کا بئس کا بھی اسی طریقے سے چلے گا. بئس کا بھی اسی طریقے سے ہم اس کو چلائیں گے. اچھا، مثال کے طور بئس کی مثال میں اگر تلاش کر لوں، اور جیسے قرآن حکیم میں آ رہا ہے بئس للظالمین بدلا. اچھا، اس کو ایک دفعہ دیکھے گا یار، میں دوبارہ اس کو دوسرے پہ لے کر آتا ہوں. بئس کی ایک آسان اگزامپل پہلے دیکھیں، پھر اس کو تھوڑا سا آگے چل کے کرتے ہیں. قرآن سے اس کی آسان اگزامپل ہم پہلے نکال لیتے ہیں نا بئس کی، تاکہ ہمارے لیے کرنا آج آسان ہو جائے تھوڑا سا. اچھا، یہ اب جیسے قرآن کی میں آ رہا ہے کہ بئس المصیر آ رہا ہے نا، بئس المصیر، بئس المہاد، بئس المصیر آ رہا ہے. اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں، یہ دیکھ لیجیے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ تین الفاظ عام طور پہ ہوں گے، بئس المہاد بھی آ رہا ہے اور بئس المصیر بھی آ رہا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اس کو پہلے کرتے پھر اور مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی. بئس المصیر. اب یہ جو میں نے جیسے کہا کہ یہ بئس میں یہ فعل ضم ہے، فعل الضم کہیں گے، مذمت کے لیے آ رہے دونوں. بئس فعل الضم ہے. المصیر المہاد کیا ہوگا؟ مخصوص بالضم، یعنی جس چیز کی تخصیص ہو رہی ہے مذمت کے ساتھ، مخصوص بالضم ہے. اب یہ مخصوص بالضم یہ فعل الضم اور مخصوص بالضم مل کے تو خبر بنیں گے نا. تو سوال کیا ہوگا پھر کہ مبتدا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، مبتدا کہاں ہے؟ اب یہاں پہ ہم مبتدا کو محذوف مانیں گے. بئس المہاد ہوا، کتنا ہی برا. مہاد کا مطلب ہے آرام گاہ، ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا وہ جس چیز کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، تو جیسے یہاں پہ یہ ہے کہ بئس المصیر ہی آسن، جیسے آگ ہے تو اس کے لیے آ جائے گا، یا جہنم ہے کہ فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اس کے لیے جہنم کافی ہے. اب جہنم مؤنث ہے تو یہاں پہ نکالیں گے ولبئس المہاد ہی. تو اب یہاں پہ ہم کیا نکال لیں گے؟ مبتدا ہی نکال لیں گے کہ یہ آگ، یہ اب اس کا مبتدا بن جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ اب مل کر پورا ہو جائے گا کہ یعنی وہ کتنا ہی برا
بچھونا ہے کتنا ہی برا، مصیر کا مطلب لوٹنے کی جگہ ہے۔ اچھا، اور اگر ہم قرآن سے دیکھیں، اب مثالیں اس کے نکال، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بلال بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی اچھا، اب دو مثالیں اور آ رہی ہیں، میں ان کو بھی لے کر آتا ہوں ذرا۔ دو مثالیں ان کو اور دیکھنے نظر سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو۔ وہ میں کہہ رہا تھا بئسل اسم والفسوق، وہاں پر بھی یہی ہے۔ میں وہ کرتا ہوں، اس پہ آتا ہوں، پہلے یہ ذرا اس کی ایگزامپل دیکھ لیں نا، پرانے کی مستقل دیکھ لیں۔ اب اور ایگزامپل آ رہی ہے مثال کے طور پہ، بئسل ورد المورود، بئسل ورد المورود، بئسل ورد المورود، بئسل یعنی الورد المورود، یعنی کتنا ہی برا وہ گھاٹ ہے۔ گھاٹ سمجھتے ہیں نا، جہاں پہ آ کر جانور وغیرہ پانی پیتے ہیں۔ اچھا بئسل، اب یہاں پہ بئسل کو ہم کہیں گے فعل و ضم ہے، ٹھیک ہے۔ الورد یہ مخصوص بالضم ہے، اس کی تخصیص ہو رہی ہے کہ یہ کتنی بری گھاٹ ہے۔ المورود صیغہ اسم المفعول کا ہے، مورود جہاں پر آیا جائے یا جہاں آ کر پانی پیا جائے، تو بئسل یہ اب بیان فرمایا قرآن حکیم کے اندر، یقدم قومہ یوم القیامت، کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے ہوگا، یعنی ان کی رہنمائی کرے گا۔ بات چل رہی ہے فرعون کی۔ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارِ، پھر وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا۔ بئس الورد المورود، کتنی بری گھاٹ ہے جہاں وہ پہنچے۔ مورود کا مطلب پہنچنے کی جگہ۔ اب یہ اس کو ہم کہیں گے، یہ فعل الضم، یہ خبر بنے گا، خبر مقدم، اس کو ہم مبتدا مؤخر کریں گے، یعنی المورود، یعنی المورود بئس الورد، یعنی وہ پہنچنے کی جگہ کتنی ہی بری جگہ ہے، یہ اس کا اس طرح سے بن جائے گا۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا دوسری یہاں پر بھی آ رہا ہے، بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود، کتنی ہی بری انعام ہے۔ بئس الرفد المرفود، یعنی کتنا ہی، الرفد کا مطلب ہے انعام، المرفود یہ پھر صیغہ اسم الفاعل مفعول کا بن جائے گا، مرفود جو دیا گیا۔ اب اس کا بھی اسی طریقے سے کریں گے، بئس الرفد المرفود، بئس، اسی طریقے سے یہ فعل الضم ہے، یہ مذمت کر رہا ہے۔ الرفد انعام، یہ مخصوص بالضم ہے کہ یہ جس چیز کی مذمت ہو رہی ہے وہ انعام ہے۔ المرفود یہ مبتدا ہے، جس کو انعام دیا گیا، کتنا ہی برا انعام ہے جو دیا گیا، تب یہ بن گیا بئس الرفد المرفود۔ اس کی اگر آپ نے لی وہ تو میں آگے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے گا، اس میں ایک ایک، سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں جی کہ پوچھیں۔ پچھلی اسکرین پہ کہ یہ جو مخصوص پہ ضم ہے اور پھر آگے جو مبتدا آ رہا ہے اس کا مؤخر، اس میں یہ ایمفیسس کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم مخصوص پہ دن نکال دیں اور خالی وہ بھی مبتدا لے لیں یا تو اس سے بھی بات سمجھ تو آ جاتی ہے۔ نہیں سمجھا نہیں میں آپ کی بات، دوبارہ پوچھیے گا۔ یعنی ایمفیسس والی بات تو سمجھ میں آ گئی، آگے آپ نے کیا کہا؟ مطلب اگر ہم جس طرح بے اصل ال
وہ الورد وہ کیا لفظ تھا؟ مجھے تھوڑا سا واپس کیجیے گا اسکرین سر پہ. ایک منٹ میں، بئس الرفد المرفوض تھا. میرے حساب سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جیسے یہ مبتدا کو مؤخر کرائے تو اگر مبتدا کو پہلے کر دیں گے تب بھی تو سینٹینس بن جائے گا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی، میں بلکہ اس سے ایک بات آگے کہہ رہا ہوں کہ بئس الورد المر مورود مر مودو مر مورود. مورود تو اس میں مورود ہے ہاں یہ. مورود. تو اس میں مبتدا اگر بئس الورد، اگر میں یہ کہوں تو پھر بات تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی. مبتدا اگر نہ بھی لے کر آئیں تو بئس نہیں یعنی یہ چیز جو ہے وہ بئس کتنا برا ہے، ٹھکانہ گھاٹا. کون سی گھاٹ؟ المورود جہاں وہ پہنچے. بئس الرفد کتنا برا ہے انعام. کون سا انعام؟ المرفوض جو دیا گیا. اب آئی بات سمجھ میں؟ جی جی ٹھیک، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ بات جو سوال ہے کہ وہ جو بھائی عبدالعلیم صاحب کر رہے ہیں وہ سوال ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے اس کو خبر مقدم بنایا، اس کو مبتدا مخبر الٹا کیوں نہیں کر لیتے؟ اسی کو مبتدا بنا لو اور اس کو خبر بنا لو، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بس اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بئس اور نعمہ خبر دے رہا ہے. آپ اگر الفاظ پہ غور کریں گے تو کسی چیز کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، کتنا برا ہے، تو برا ہونا خبر ہے. آپ معنی کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یار یہ تو خبر دے رہا ہے. خبر ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں انسان کو بتانا کہ وہ ایسا ہے. اب زیدن، زیدن کو خبر نہیں بنائیں گے ہم، کیونکہ زید کے بارے میں کچھ بتانا مقصود ہے. زید خود اپنی جگہ پہ خبر نہیں ہے نا. تو زیدن اب صالح اگر کریں گے، اب اگر ہم کہیں کہ صالح زیدن، تو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صالح کو ہم نے خبر بنانا ہے، کیونکہ صالح نیک ہونا یہ کسی کے بارے میں بتانا مقصود ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو برا ہونا اور اچھا ہونا یہ خبر بنتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم خبر مقدم بناتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی چند مثالیں میں بھی اور دے رہا ہوں ذرا، تاکہ اور ایک خبر دفعہ ہمیں. مقدم، اور خبر مقدم میرا خیال ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خبر مقدم اور مبتدا سے کہہ ہم سکتے ہیں آپ اس کو، جی جی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم آگے چلیے گا. اچھا اب اس کے اندر ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اچھا اچھا اس میں ایک اور اسلوب ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. پہلے اس کی سمپل اگزامپل لیتا ہوں، پھر میں اس کی جو قرآن سے اگزامپلس لے کر آتا ہوں. بئس ما، بئس کے بعد ما بھی آتا ہے. بئس ما تفعلو، اب یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا. الشر، کتنا برا ہے جو تم کرتے ہو. الشر یعنی شر کا کام یا برائی کا کام. بئس ما تفعل الشر، کہ تم کتنا برا ہے کہ جو تم شر کا کام کرتے ہو. اب اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو دیکھیے گا ذرا. اب اس کو ہم کہیں گے بئس کیا ہے؟ یہ فعل الضم ہے، ٹھیک ہے. ما کون سا ہے؟ موصولہ، الذی کے معنی میں. موصولہ کیسے کہتے ہیں؟ جو الذی کے معنی میں ہے. اور جو الذی آئے گا اس کا صلۃ التفعل کیا بنے گا؟ فعل مضارع واحد مذکر حاضر، انت ضمیر اس کا فاعل، اور یہ صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟
یہ مخصوص بالضم بن جائے گا، مخصوص بالضم بنے گا، ٹھیک ہے، اس میں مذمت کے ساتھ تخصیص ہے مذمت کی۔ اب مخصوص بالضم ہو کر یہ کیا بنے گا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خبر ہے، اور یہ کیا بنے گا، مبتدا مؤخر۔ اب یہ اس طریقے سے بھی چلتا ہے سلسلہ۔ اب اس کی آپ قرآن سے مثالیں دیکھیں، اب قرآن سے آپ اس کی ایگزامپل دیکھنا شروع کریں گے، اور میں عرض کرتا ہوں اس کو تھوڑی سی ایگزامپلز آپ کو قرآن سے لانا شروع کرتا ہوں میں۔ آگے چلیے گا، ایک منٹ کو دیکھنے دیں ذرا۔ اچھا جی، کہاں چلا گیا، ایک منٹ دیجیے گا۔ قرآن کے اندر مثال کے طور پہ قرآن کے اندر آ رہا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ۔ اب یہاں پر بِئْسَ مَا، قُلْ آپ کہہ دیں، یہاں پر آپ دیکھیے جو قُلْ آپ کہہ دیں بِئْسَ مَا، اب یہ اس طرح سے لکھا جائے گا، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ۔ اب یہ قل تو خیر چلو فعل امر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، قل یہ تو کیا بن جائے گا، فعل الامر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ بئس پہ آ جائیں، یہ ہے فعل الضم ہے، ما موصولہ ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا آپ سے، الذی کے معنی میں ہے۔ اب یأمرکم، اب یہاں پہ یأمرکم بہ ایمانکم، یأمر فعل ہے، فعل مضارع، اور کم ضمیر کو ہم بناتے ہیں مفعول بھی، کیونکہ ضمیر متصل فعل کے ساتھ ہمیشہ مفعول بنتی ہے۔ جار مجرور ہے، اس کو ہم متعلق کر دیں گے یأمر فعل کے ساتھ۔ ایمانکم، اب یہ فاعل ہے، کیا ہے، فاعل ہے۔ اب یہ سارا کا سارا یأمرکم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنے گا، اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے یہ صلہ، اس کو صلہ بنائیں گے نا، ابھی الذی کا صلہ بنائیں گے، تو صلہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ مخصوص بالضم بنے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اب ہمیں مبتدا جو پہلے تفصیل میں نے بتائی، اب آپ کو مبتدا نکالنا پڑے گا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ، اب یہاں پر مبتدا نکالیں گے، کتنا ہی برا ہے یأمرکم بہ ایمانکم، کہ جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ اب مبتدا کیا ہے، ہوا، یعنی بئس ما یأمرکم بایمانکم، ہوا مبتدا کو ہم اس میں نکالیں گے، یعنی ہوا بئس ما یأمرکم بایمانکم، یعنی ہوا وہ، یعنی اب وہ یہ بات کہتے تھے نا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ، کتنا ہی برا ہے وہ، کتنا ہی برا ہے وہ جو جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تو اب ہوا کو ہم یہاں پر محذوف نکال لیں گے۔ اچھا تو اسی واو کس طریقے طرح سے آ رہا ہے،
سو ہوا کہاں پہ جا رہا ہے، کس کی طرف جا رہا ہے؟ یعنی اشارہ کر رہے ہیں وہ جو ان کی حرکتیں تھی نا، جو ان کا کہنا تھا، تو اس چیز کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں کے اندر تو بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی یہ بات کر تو کہا، آگے کہا کہ قل بئس ما یأمرکم بایمانکم، یعنی اپنے ایمان کا کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت پکا ہے، ہم کسی دوسرے ایمان نبی پر ایمان نہیں لا سکتے. تو کہا کتنا ہی برا ہے تمہارا ایمان، یعنی کتنا ہی برا ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. یعنی بئس ما یأمرکم بایمانکم ہوا، یعنی ہوا بئس ما یأمرکم بایمانکم، ہوا وہ بات کتنی بری ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. یعنی یہ مطلب بنے گا ہوا وہ بات، وہ وہ حرکتیں کتنی بری ہیں. تو یہ ہوا اس چیز کی طرف اشارہ ہوگا جو ما قبل مضمون چل رہا ہے، کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم تو بڑے پکے مؤمن ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی تصویر کو سامنے رکھا کہ اگر تم باقی ایمان والے ہو تم تو بچڑے کی پوجا کرتے رہے. اگر اتنا ہی تمہارا پکا ایمان ہے تو کتنا ہی برا ہے وہ جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ بات سمجھ، ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں تو اس سے تھوڑی سی بات اور ذرا، ایک مثال اور آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے ذرا. اچھا جیسے مثال کے طور پہ کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اب دیکھیے یہاں پہ لام میں قسم یا لام تاکید بھی کہتے ہیں آپ اس کو نا، لام تاکید بھی کہتے ہیں، لام قسم بھی کہتے ہیں آپ اس کو. بئسا کو آپ کہتے ہیں فعل و ضم میں، ما موصولہ ہے، شرو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کا فاعل ہے. ان لوگوں نے سودا کیا، بھی جار مجرور اس کے ساتھ، ان لوگوں نے سودا کیا اس کے ساتھ. انفسہم، اب یہ انفسہم یہ مفعول بن رہا ہے شرو فعل کا، اس وجہ سے زبر بھی ہے اس کے اوپر، اس کو مفعول بھی مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہے. اب یہ جو پورا کا پورا بنا شرو فعل فاعل، یہ کیا بنے گا؟ جی حضرت بتا دیں. یہ صلہ. یہ صلہ صلہ بن جائے بنے گا، گا. جزاکم اللہ خیر. تو موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ جب بئسا فعل و ضم ہے اس کے لیے مخصوص بے ضم بن جائے گا. کتنا برا ہے وہ جو سودا کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں کا. اب اس کی مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہم اس کو بعد میں نکال سکتے ہیں، ہوا، یعنی کتنا ہی برا ہے وہ، یعنی وہ کتنا ہی برا ہے جس کا انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. وہ پیچھے مضمون کیا چل رہا تو اس کو دیکھ لیجیے گا. اصل میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ چل رہا تھا. تو آگے ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو جب بتاتے تھے کہ اگر یہ جادو سیکھ جاؤ گے اور جادو کو بطور جادو کے کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، ایمان خطرے میں تمہارا. جب ان کو یہ بات کہی تو پھر بھی سیکھتے، اور جادو کو سیکھ کے کیا کرتے، اس کے ساتھ پھر وہ شیطانی کاروائیاں کرتے. اور بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور ان لوگوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جس آدمی نے اس چیز کا سودا کیا، اس کو خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا ہی برا ہے وہ سودا جس کا ان لوگوں نے، یعنی جس کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. یعنی کتنا ہی برا ہے وہ جو ان لوگوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا. تو ہوا کو پھر محذوف نہیں کرنے کہ ہوا بئس ما شروا بانفسهم، وہ
بہت برا ہے جو سودا انہوں نے اپنی جانوں کا کیا. تو یہ اچھا یہاں پہ جی بتائیے. یہ جو شرو بہی انفسہم، یہ جو ہوں، جار مجرور آ رہا ہے، جی یہ جی اس کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ مثال کے طور پر ہم کہیں شرو انفسہم تو پھر بھی بات سمجھ آ جائے گی نا. تو اس میں بہی جو ہے جی 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 وہ، جی بالکل. تو اس میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی جی میں عرض کرتا ہوں اس کے اندر. اب اس میں دیکھیے پہلی بات یہ کہ پیچھے جادو کا ذکر ہے نا. تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کا سودا اس جادو کے بدلے میں کیا. تو یہ بھی اس جادو کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ٹھیک، صحیح ما صحیح. شروا به انفسهم. کیونکہ جب آپ سودا کریں گے تو کوئی چیز دیں گے کوئی چیز لیں گے نا. تبادلہ ہوگا نا. مبادلہ ہوگا، جی ایکسچینج ہوگا. ایکسچینج آف گڈز ہے نا. جو سیل جی پرچیز جی ٹرانزیکشن ہے اٹ از ایکسچینج آف گڈز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ما شروا به انفسهم. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، ہی تو جو ہے اس وہ وجہ جادو سے کی طرف جا رہا ہے. اچھا جی. ہاں تو جو سودا انہوں نے اس کے بدلے میں کیا نا اپنی جانوں کا، اس کو خرید لیا ہوں اور اپنی جانوں کو جہنم کے حوالے کر دیا. تو کتنا برا سودا کیا انہوں نے، یہ مطلب بنے گا اس کا. ہوں ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے. اب آ جائیے گا یہ بات جب آگے تو اب ہم آ جاتے ہیں. اب اس کو ہم جو اصل جو ہمارا چل رہا تھا اس کی طرف آتے ہیں. وہ کیا تھا اب آسان ہو جائے گا. اتنی اگزامپلس کو پڑھنے کے بعد اب ہم کو یہ کرنا آسان ہو جائے گا. بئس الاسم. اس کو اب ہم کیا کریں گے؟ بئس الاسم کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے اس کو ہم؟ جی. بئس الاسم الفسوق. اب اس کو اگر میں نہ کروں بلکہ میں کہوں کہ جی آپ لوگ کریں تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ جی تو بے اصل تو ہو گیا فعل ضم، اور اسمو ہو گیا مخصوص بالضم. جی جی بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. میں اگر ایک میں کر رہا ہوں اس کو بئس الفسوق بعد بئس الاسم الفسوق. اب میں لکھ دیتا ہوں ذرا. میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا. بئس الاسم الفسوق. ٹھیک ہے نا. اب ایک منٹ میں ذرا دیکھ رہا تھا اس کو انہوں نے اس کی ترکیب کیسے کی. یا اللہ میں کیا کروں، یہ غائب کیوں ہو جاتا ہے. جی جی اچھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہ بئس الاسم. اب بئس الاسم کو وہ بنا رہے ہیں یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ مخصوص بالضم. الفسوق کو اس کی آپ مبتدا بنانے کا الفسوق بئس الاسم کے معنی میں ہوگا. یعنی پھر یہ بن جائے گا کہ کتنا ہی برا ہے نام گناہ گاری کا. یعنی الفسوق کا کہتے ہیں فسق سے ہے گناہ گاری کا، گناہ کرنے کا. یعنی گناہ گاری کا نام کتنا برا ہے بعد الایمان، ایمان کے بعد. یعنی ایمان لانے کے بعد پھر کسی انسان کا گناہ گاری کا نام رکھنا کتنا برا ہے بعد الایمان. یہ بن جائے گا. تو بعد الایمان کو ہم ظرف بنا دیں گے. بعد الایمان کو ہم کیا بنائیں گے؟ ظرف بنائیں گے. ایک اور چیز مجھے ذرا دیکھنے دیں. ذرا ایک منٹ عرض کرتا ہوں. الجدول فی الاعراب القرآن. یہ اللہ کر دے کرم. آج پتہ نہیں کیا
اچھا جی، یا اللہ کہاں چلا گیا؟ اچھا یہاں پہ وہ دوسری طریقے سے کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے ذرا کنفیوز ہو رہا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بئسل اسم کو وہ بنا رہے ہیں، نہیں یہی چیز اس کو کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو کسی اور جگہ چیک کر لوں ذرا، کیونکہ وہ دو تین طریقوں سے کر رہے ہیں اس کی ترکیب، بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ ہم ذرا کاؤنٹر چیک کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی ہم کو۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اچھا جی، یہی کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اس کو۔ اچھا دوسری طریقے سے بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ الفسوق کو مبتدا مؤخر بنایا ہے، لیکن اس کو مخصوص بالضم کا ہے، میں نے کہا جو الفسوق ہے جو مبتدا مؤخر ہے اس کو مخصوص بالضم کا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو بئسا کو بئسا اسم ہے، اسم کو انہوں نے بئسا کا فاعل بنایا ہے۔ تو بیسا کا فائل بھی ہوتا ہے کیا؟ مطلب اس کا تو اس کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا مخصوص بالضم، کبھی کبھار اس کو فاعل کے طور پر بھی لے کر آتے ہیں۔ اچھا اچھا خیر اس کو چلیں، جو میں نے جو بتایا نا آپ کو اس کو سادہ سادہ ہے، اس کو فی الحال ذہن میں رکھ لیں، یہ کافی ہے اس کو، تو اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ کے پاس یہ محسوس ہو جائے کہ یہ فعل الضم ہے، ٹھیک ہے، الاسم، یہ اس کو ہم مخصوص بالضم کہہ سکتے ہیں، الفسوق کو ہم مبتدا مؤخر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہی چیز ہے، بعد الایمان کو ہم بعد الایمان یہ ظرف ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد یہ مضاف الیہ ہے اور یہ ظرف بن رہا ہے، یہ بیسیکلی اس کو اتنا ذہن میں رکھے تو کافی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کو، اگر آپ نے وہ اس کی اسکرین شاٹ لے لیا تو ہم واپس اپنی آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کو مزید پھر انشاءاللہ ابھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مزید ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ ہمارے وہ کہاں چلے گئے، احسن فاروقی صاحب، احسن فاروقی صاحب کہاں چلے گئے اتنی دیر کے اندر، وہ غائب ہوگا۔ چلیے جی، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ، کہاں چلے گئے ہماری سورہ حجرات، جی یہ آیت ہم مکمل کر لیتے ہیں آج اپنی، پیچھے جانا تھا مجھے، جی یہاں پر تھا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ آسان ہے، من شرط کے لیے آ رہا ہے، من، اور جو آدمی لم یتب توبہ نہ کرے، اچھا لم یتب اصل میں کیا تھا، توبہ یتوبو تھا، توبہ، اچھا توبہ سے گردان شروع کریں، آج تو گردان نہیں کی نا، ایک گردان تھوڑی سی نکالتے ہیں، جب توبہ سے گردان کون نکالے گا، نکالنے ذرا گردان، جی تابا، تابا، ہاں تابو، تابت، تابتا، ہاں۔ تابتنا، اب یہاں پر
یہ اب اس کے اندر چونکہ واو درمیان میں حذف ہو رہا ہے تو اب اس کو ہم واو کے اعتبار سے ضمہ دیں گے تا کو، تو کیا بنے گا؟ تبنا. تبنا کیا بنے گا؟ تبنا. تبنا سے تبنا آخر تک اسی طرح گردان چلائیں گے، آگے آگے چلائیں، گردان چلائیں. تبتا تبتما تبتم تبتی تبتما تبتنا تبتو تبنا. ہاں، تبتو تبنا. ٹھیک ہے نا؟ انا تبنا الیکا، یہ خود قرآن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف توبہ کی. اچھا، اسی طریقے سے تابہ یتوبو سے گردان شروع کریں، یہ آسان ہے. یتوبو سے گردان کریں، یہ کون کرے گا؟ کریں گردان یتوبو سے. یتو تابا یتوبو یتوبو یتوبانے یتوبونا تتوبو تتوبو تتوبانے یبتنا نہیں، یتوبنا. اب یہاں پہ واو یتوبنا گرے گا، جمع مؤنث میں واو گر جائے گا. یتوبنا. آگے چلیے پھر تتوبو. یتوبنا تتوبو. تتوبو تتوبانے تتوبونا تتوبینا تتوبانے تبتنا اب پھر گرے گا، اب پھر یہاں پہ تب واو گرے گا. تتوبنا. تتوبنا تتوبنا. ہاں. آگے اتوبو پھر واحد. ہاں، نتوبو. نتوبو نتوبو ہاں، اتوبو نتوبو. ٹھیک ہے نا؟ اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں. اچھا، اب جب لم داخل ہوگا تو یتوبو تھا، تو یتوبو سے کیا بنے گا؟ جزم آئے گا تو یتوب. لم یتوب. اب کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. جب دو ساکن اکٹھے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ واو گرا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ لم یتوب. کیا بن جائے گا حضرت؟ لم یتوب. اب اور لم دوسرا یتوب کیا کام کرے گا؟ یتوبو کا مطلب تھا وہ توبہ کرتا ہے یا توبہ کرے گا، اور جب لم داخل ہوگا تو اس کو کیا کرے گا؟ بتایا تھا نا، اس نے یہ تو کبھی بتا دیں. کبھی نہیں کی اس نے کبھی اس توبہ کو نہیں کی نہیں ماضی نہیں، میں لے کے جائے اس کو گا ماضی اور میں لکھا جائے ہاں گا. من اور جس نے توبہ نہ کی، یعنی جس نے توبہ نہ کی، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد بھی یہی کام کرتا رہا، تو مل اب لم یتب یہ شرط ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ اب یہ فا جزا کے لیے آ رہی ہے. فا اولئک. اب یہ اولئک کا مبتدا ہے، یہ واضح ہے. ہم ضمیر فصل ہے اور ظالمون خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر کیا بن جائے گا؟ جزا. ومن اور جو آدمی لم یتب اس نے توبہ نہ کی، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہ اب ہماری جو آج آیت تھی یہ مکمل ہو گئی. آگے آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا یہ ہم کر چکے، اے وہ لوگوں. یا حرف ندا ہے، اور الذین آمنوا کو ہم منادہ بنائیں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. اجتنبو، اصل میں کیا تھا؟ تجتنبونا تھا، تم لوگ اجتناب کرتے ہو. تو تجتنبو سے فعل امر بنا. یہ باب کون سا حضرت؟ اجتنبا یجتنبو، اجتناب کون سا باب ہے؟ افتعال باب افتعال ہے. تو کثیرن بہت زیادہ تم اجتناب کرو، کثیر من الظن یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے. تو کثیرن یہ مفعول بن جائے گا، من الظن اس کی صفت، یا اس کو بنا سکتے ہیں ان بعض الظن. تو بعض الظن یہ مضاف الیہ ہے، ان کا اسم ہے. بے شک کے بعض گمان، اسم اس کی خبر آ گئی، گناہ ہے. اور اب واو عطف کے لیے لا تجسسو، اصل میں کیا تھا؟ تجسسونا. کیا تھا؟ تجسسونا، تم لوگ تجسس کرتے ہو. تجسس یہ تجسسو تھا. ٹھیک ہے. ولا یجسس یجسنی، لا لا ولا تجسسو، اصل میں تجسسو تھا. جیسے کل بھی بتایا تتنابزو تھا، تو یہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ لا تجسسو تھا، تا تھا اس کی، یعنی تجسس یتجسسو. یتجسسو سے گردان چلائیں گے تو کیا بنے گا؟ یتجسسو یتجسسانی یتجسسون تتجسسو تتجسسانی یتجسسنا. پھر تتجسسو تتجسسانی تتجسسون تتجسسین تتجسسانی تتجسسنا اتجسسو نتجسسو.
تو تتجسسو سے لا تتجسس، تتجسسانی سے لا تتجسسا، تتجسسون سے لا تتجسسو، آگے نا. تو کیا تھا؟ لا تتجسسو سے، تو ایک تا کہاں گئی اس کی؟ باب تفعل ہے تو دو تا آنی چاہیے تھی یہاں پر. سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو کیا جواب جی تھا؟ جی کل بتایا تھا تنابزو کے اندر، بتایا تھا کل میں نے آپ کو. عربی میں دو حروف ایک ساتھ جو ہے وہ مشکل پڑتے ہیں، اسی زبان لیے پہ، ایک ہاں ایک زبان پہ ثقیل ہیں، تو اس کو یعنی اس کی وجہ سے، خفت کی، زبان کی تخفیف کی وجہ سے تخفیفاً اس کو حذف کرتے ہیں. تو ولا تجسسو بنے گا کہ تم لوگ تجسس مت کرو. ولا اچھا یختب، اب یہ بھی، جی جی. اس میں ایک سوال ہے کہ یہ تجسسو اگر زبان کی کو مشکل کی وجہ سے اگر ہم اس کو حذف کر رہے ہیں تو یہ لا ناہیہ کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر لا ناہیہ ہٹا دیں تو بھی جو ہے تجسسو تب ہی بھی ہو ہوگا، سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ لا ناہیہ تو ہے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ وہ تو اگر امر بنے گا تو نہیں پھر نہیں، وہ اس کا وہ ہر ویسے وہ بھی ہو مضارع جاتا کا ہے، ریلیٹڈ. اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اس کو بس دیکھ لیجیے گا، آج کا سبق پورا ہو جائے گا. اس کو، اس آیت کو کل یعنی اگلے سیشن میں پورا کریں گے. اب آپ حضرات ایسا کریں، بئسا کی بئسا اور نعمہ کی مثالیں نکالیں. ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے، قرآن سے تلاش کریں، بئسا اور نعمہ کے نکالیں اور اس کی ترکیب کریں. اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو کتاب میں دیکھا میں نے، تو اس کو انہوں نے تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی کر رہے ہیں، جو میں نے کی وہ بھی کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ بھی کر رہے ہیں. تو خیر ایک دفعہ آپ لوگ کریں گے تو اس کو دوبارہ سے ہم اس کو کریں گے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، جو کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ایک دفعہ آپ کو پھر یہ بئسا اور نعمہ کیونکہ ہٹ کر آتا ہے تھوڑا سا، اس کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا. تو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے، یہ بھی فعل نہیں ہے. یغتب واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ غیبت نہ کرے. اصل میں کیا تھا؟ اغتابا یغتابو، اغتیابن، اغتیابا تھا اصل میں. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو دیکھ لیجیے گا وائٹ بورڈ پہ، تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں ذرا اتنا اس کو. اصل میں یہ کیا تھا؟ اغتیابا، اغتیابا. اب یا سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو ہم قاعدے کے مطابق جو میں نے پہلے پڑھا تھا الف سے تبدیل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اغتابا. اور اسی طریقے سے اغتیبا یغتیبو، افتعل یفتعلو یغتیبو. یہاں پہ بھی یا سے پہلے فتحہ ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یغتابو، ٹھیک ہے نا؟ یغتابو. اب گردان چلائیں، اغتابا سے گردان چلائیں تو اغتابا، اغتابا، اغتابو، اغتابت، اغتابتا، اغتبنا، اغتبتا، اغتبتما، اغتبتم، اغتبتی، اغتبتما، اغتبتن، اغتبتو، اغتبنا. یغتابو سے گردان چلائیں تو یغتابو، یغتابانی، یغتابونا، تختابو، تختابانی، یغتبنا. اب یہاں پہ درمیان میں الف تھا، یہ جمع مونس وغیرہ گرے گا. تختابو، تختابانی، تختابونا، تختابینا، تختابانی، تختبنا، اختابو، نختابو. تو اب یہ لا جب داخل ہوگا، لا ناہیہ، تو لا یغتاب. اب دو اکٹھے ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ لا یغتب بن جائے گا اس کا، کہ غیبت نہ کرے. بعضکم، تم میں سے بعض، بعض کی. تو یہ بعضکم کیا بنے گا؟ جلدی بتا دیں حضرت، ٹائم پورا ہو گیا. جی، یہ فاعل بن جائے گا. لا یغتب، تم میں سے بعض غیبت نہ کرے. اور بعضن کیا بنے گا حضرت؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مفعول بن جائے گا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے. یہ حضرت لے لیا آپ نے اسکرین شاٹ بھائی عبداللہ صاحب؟ حضرت کہاں ہیں؟ میرے خیال اسکرین شاٹ لے رہے ہیں وہ شاید. جی لے لیے لے لیے. اچھا، پچھلی بھی نہیں تھی یا نہیں رہ گئی پچھلی؟ جی سب لیے سب لیے. جزاکم اللہ خیر. آج کے لیے کافی حضرت، اللہ نے چاہا تو. ایسا کوئی ایک لکھی ایک چیز بھیج دے تو پوچھنی کسی تھی. کی زبان. جی حضرت ارشاد.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بیسا اور نیما ہے یہ عربی عام بول چال کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے؟ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ کیف الحال، کیف کیف الحال الحال، آپ پوچھتے ہیں، کیف الحال کیا حال ہے، تو بعض یہ بھی کہتے ہیں نعم الحال، کتنے اچھا حال ہے، اچھا صحیح نعم الحال حالی اصل میں بن جائے گا کتنا ہی اچھا حال ہے میرا حال، صحیح۔ حالی نعم الحال، مثال کے طور پر آپ پوچھیں، لکھ کے بتاتا ہوں اس کو میں، ایک منٹ ٹھہریے، اس کو لکھ کے بتاتا ہوں، کر لیں گے اس کو، جی کیف استاد الحال، صاحب ایک میرا بھی سوال ہے، ایک سوال جی ہے میرے پاس، ایک میرے پاس بھی سوال ہے۔ میں اس کو پورا کر لوں، اب اس کا جی جواب دیں گے نعم الحال، کیف الحال، حال کیسے، تو نعم الحال، اب یہاں پہ مبتدا محذوف مانیں گے حالی، یعنی میرا حال کتنا ہی اچھا حال ہے، حالی نعم الحال، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ تو یہ عام طور پہ عرب کے اندر سمجھے نعم الحال حالی، میرا حال کتنا ہی اچھا حال ہے۔ جی اب سوال کریں، جی حضرت میں عبدالعلیم جی صاحب، اصل میں ہماری میری اہلیہ کی شاگردہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس نے ایک سوال پوچھا ہے، اور اس کو قرآن کی آیت تو نہیں یاد، لیکن اس نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں 2 زندگی دیتے ہیں اور 2 موت دیتے ہیں، تو وہ 2 زندگی تو ٹھیک ہے، 2 موت کیسے، کیونکہ انسان مر گیا تو وہ موت آ گئی، تو وہ بچے نے سوال پوچھا تھا تو بہت اچھا سوال کیا، بہت ٹیکنیکل سوال کیا اس بچے نے، اس کو میری طرف سے نام دیجیے گا، ٹھیک ہے نا، جی 10 روپے میری طرف سے اس کو انعام دیجیے گا، اس کا اچھا سوال ہے اس کا، اصل میں یہ جو پہلا موت ہے اس کو پہلا جو انسان کے اوپر عدم گزرا ہے، جو انسان کا وجود نہیں تھا اس کو موت سے تعبیر کیا، احییت رسنتین امت رسنتین، لہذا آپ نے ہم کو 2 بار زندگی دی اور 2 بار موت دی، یہ آیت میں تلاش کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، اس کی تفسیر بھی دے دیتا ہوں، تو گویا کہ جو انسان کا پہلا وجود نہیں تھا، جو عدم تھا، اس کو موت سے تعبیر کیا کہ ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، پھر آپ کی زندگی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے زندگی کو لے لیا، ہم برزخ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ نے ہم کو زندگی دی، تو اس اعتبار سے 2 موت اور 2 زندگی بن گئی، ہو گیا حضرت؟ اچھا اس میں جی اس میں ایک اسی سے مطلب ایک سوال ہے کہ اس میں یہ جو عہد الس کے بعد جو موت دی گئی تھی اس کی طرف تو اشارہ نہیں کیا جا رہا کہیں؟ عہد الس کے بعد اس وقت بھی اگر عہد الس بھی آپ لیتے ہیں تو ارواح ہے نا، جی جی بات سنا رہی ہے، ارواح ہے، وہ باقاعدہ زندگی ہے نہیں نا ابھی، تو روح تو ہے، لیکن روح کو وہ کرنے کے بعد اس کو یعنی موت تو نہیں دی گئی نا، اصل تو موت وہی ہے جو انسان کا وجود نہیں تھا، نہیں بات سمجھ اچھا میں آپ کو؟ جی جی، مطلب یہ والا جی وجود تو پھر یہ تو آخرت میں بھی نہیں ہوگا نا، یہ جو ہم اس دنیا میں جو وجود ہے یہ تو نہیں رہے گا، تو آخرت میں بھی کوئی اور وجود ہوگا، اس میں صرف روح ہوں گی یا کوئی وجود بھی ہوگا واللہ عالم، لیکن اسی طرح پہلے بھی وجود تھا یا نہیں تھا واللہ نہیں، عالم۔ پہلے وجود نہیں تھا، پھر وجود اچھا آ گیا، پھر موت آئی، اب پھر وجود آ گیا، اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک یہ میں ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر بھیج رہا ہوں، یہ نکالی یہ سورہ یہ میں نے اس کی بھیج آ دی، رہی ہے، جی بھیج دی آپ نے آیت، جی اچھا اس تفسیر بھی کو بھیج دی اس کی مفتی تو صاحب اس کی، عثمانی صاحب کی۔ نہیں اصل میں استاد صاحب اچھا بچے کیا کے بھیجی حساب دیکھ سے لیتے ہیں بتا ذرا، دیے کہ بچے کو میں نے ایکسپلین کر سکتے، چھوٹی سی بچی ہے وہ، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے حساب سے پوچھنا تھا کہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں، تھوڑا سا اس اس کو حساب دیکھیں، سے اس میں جو بھیجا ہے ہمارے بلال بھائی نے جو بھیجا ہے، وہ بہت انہوں نے مفتی طریقے سے بڑا آسان کر کے لکھا ہوا ہے اس کو، ایک مرتبہ کی موت سے مراد تو پیدائش سے پہلے کا وقت ہے، انسان نہیں تھا، تو آپ نے اس بچی کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بیٹا ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، وہ گویا کہ وہ جس وقت ہمارا جسم نہیں تھا، ہماری زندگی نہیں تھی، ایک موت ہماری زندگی سے پہلے کی تھی، پھر اللہ نے ہمیں زندگی دی، تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی دنیا کی ختم ہو جائے گی، ہم برزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ کی جنت والی زندگی عطا فرمائے، اس طریقے سے اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے، جی جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔